لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يزاحم فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کے لیے اپنے پاک دربار کے دروازے کھلوا دیے ہیں. اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا اور ایمان والوں کے لیے مسجدوں کے دروازے کھل گئے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی قدر نصیب فرمائے. پوری امت مسلمہ کے سامنے ذی الحجہ کا مہینہ ایک دو دن کے بعد شروع ہونے والا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے اعمال بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اسلام کا اہم رکن حج، جو 5واں رکن ہے اور اہم رکن ہے اسلام کا، اس کی ادائیگی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتی ہے. اور شاعر اسلام میں ایک بہترین عبادت، اسلام کا ایک اہم عمل قربانی کا، وہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے. ذی الحجہ کے مہینے اور اس کے دنوں کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اللہ نے سورۃ الفجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں جن کی سورۃ الفجر میں اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے اندر کسی بھی دن میں ایک روزہ رکھے گا، 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. الحمدللہ اللہ کے بہت سے بندے ان اعمال کی قدر کرتے ہیں اور دعاؤں کا اور روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں. پھر الگ سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفے کے دن کا روزہ، اس کے لیے الگ سے ارشاد فرمایا 1 سال کے روزوں کا ثواب ان 9 دنوں میں سے کسی بھی دن میں، اور جب بھی چاہے روزہ رکھے. ذی الحجہ کی 1 تاریخ کو رکھے، 2 تاریخ کو رکھے، 3 تاریخ کو رکھے. ہر تاریخ میں 9 تاریخ تک. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تو انشاءاللہ بقرعید ہوگی، عید الاضحیٰ ہوگی. عید کے دن سے پہلے کے جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں جس دن کا بھی روزہ رکھے گا 1 سال کے روزوں کا اس کو ثواب ملے گا اور 1 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے. قربانی کا جو عمل ہے اور شاعر اسلام میں ہے اور اس امت کا خاص امتیاز ہے
قربانی کے تعلق سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قربانی چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ اور اس کی شکل و صورت الگ رہی ہے، لیکن ہر امت میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی رہی ہے، ہر امت کے اندر۔ بلکہ یہ صرف آسمانی مذہب یا مسلمانوں کی خصوصیت نہیں، غیروں کے جتنے مذاہب ہیں اور دنیاوی جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی ہوتی ہے، اور وہ اپنے معبودوں کے نام، اپنے دیوتاؤں کے نام سے، ان کے اعتبار سے قربانی کرتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کے خاص امتیاز رکھنے والی شاندار قربانی کا عمل، جو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تو قربانی تمہارے جد امجد، تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں بھی اس کا تفصیلی واقعہ ہے قربانی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک احادیث میں تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا، اور اس کے مسائل اور احکام بھی بتائے کہ قربانی کا درجہ کیا ہے، قربانی کس پر واجب ہے، اور کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور کس کے اوپر قربانی واجب ہے، کب کی جائے گی، کتنے جانوروں کی جا سکتی ہے، اور کس کس کے ذمہ ضروری ہے، وہ تفصیلات احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لیکن ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانی کا گوشت اور اس کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کی کیفیت، تمہاری نیت اللہ دیکھتے ہیں۔ ہماری نیت، ہمارا اخلاص، ہمارا جذبہ وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کون قربانی کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون کتنے اعلیٰ درجے کی قربانی کر رہا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر، یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے اوصاف اور ان کی زندگی کے بہت سارے حالات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحان میں، آزمائشوں میں گزر گئی، ساری زندگی آزمائشوں میں، امتحان میں۔ وہ امتحان کون لیتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی آزماتے ہیں۔ یہ مفہوم اور یہ مطلب بالکل حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائیں گے، ہر اعتبار سے آزمائیں گے، اعمال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے۔ کبھی مال و دولت دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کر آزماتے ہیں، کبھی اولاد لے کر آزماتے ہیں، کبھی نفع دے کر آزماتے ہیں، کبھی نقصان کر کے آزماتے ہیں، کبھی خوشی دے کر آزماتے ہیں، کبھی غمی دے کر آزماتے ہیں۔ اور آزمائش میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، خوشی ہو تو بھی اللہ پر راضی، غمی ہو تو بھی اللہ پر ایمان، اور اس ایمان میں ذرا برابر کمی نہیں، مالداری ہو تو بھی اللہ پر راضی، غریبی ہو تو بھی اللہ پر راضی، جس حال میں بھی اللہ رکھے۔ ہمارا کام کوشش اور محنت کرنا ہے، نتیجہ اور رزلٹ اللہ کے حوالے ہے، نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ جو احکام، جو کام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بتایا ہے ہم اس کے مکلف ہیں۔ محنت کرو، کوشش کرو، تمہاری حلال روزی کے لیے بھی
اور اللہ کے دین کے لیے بھی کوشش کرو، محنت کرو. اس کا نتیجہ کیا آئے گا وہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے. دنیا کے اعتبار سے اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے پھر بھی اللہ کی نظروں میں بندہ کامیاب ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا، چند باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں، امتحانوں میں کامیاب نکلے. ان تمام امتحانات کو، آزمائشوں کو ابراہیم علیہ السلام نے 100 نمبر سے پاس کر لیا، 100% کامیاب نکلے. جو بہت ساری آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں، انہی آزمائشوں میں اہم آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی آزمائش ہے. بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں ہے. اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں نے دعائیں کی ہیں. اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. علاج، کوشش، دوا یہ سب ذریعہ ہے. کوئی ڈاکٹر اولاد نہیں دے سکتا، کوئی حکیم، کوئی عامل، کوئی بزرگ، کوئی ولی اولاد ہرگز نہیں دے سکتا. اولاد صرف اللہ کے خزانے سے ملتی ہے. نبیوں نے اولاد اللہ سے مانگی ہے، نبیوں کی سنت ہے. کئی نبیوں کے حالات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا اللہ نے اس امت کو تعلیم دینے کے لیے، اس امت کو سکھانے کے لیے کہ اگر تمہیں اولاد چاہیے تو اللہ سے مانگو، اولاد اللہ دے گا. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے رب هب لي من الصالحين، کہ اللہ کوئی نیک بیٹا، نیک اولاد مجھے دے دیجیے. بڑی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ نے اولاد دے دی. فبشرناه بغلام علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میرے خلیل ابراہیم نے دعا کی، ہم نے اس کو ایک بردبار، ایک بہت برداشت کرنے والے، ایک خوبصورت بچے کی، بیٹے کی خوشخبری دے دی کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ نے بچہ دیا. اس بچے کا نام ہم سب کو معلوم ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام. ہونہار، کلوتا، خوبصورت، فرزند ارجمند، لختے جگر مورے نظر ایک بچہ دے دیا. جب بچہ اس لائق ہوا کہ وہ باپ کے ساتھ چل سکے، باپ کی انگلی پکڑ کر، اور اس بچے کو دیکھ کر باپ کا دل خوش ہو، فلما بلغ معه السعی، کہ جب بچہ اس لائق ہو گیا، چلنے کا لائق ہو گیا، باپ کے ساتھ چلنے لگا، اور ماں باپ کا دل اس کو دیکھ کر ٹھنڈا ہونے لگا، خوشی ہونے لگی. اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. پہلے تو اسماعیل علیہ السلام اس بچے کو اور ان کی امی کو دور ملک شام سے جا کر مکہ مکرمہ چھوڑنے کو ایک تفصیل ہے. پہلے جدائی کی آزمائش ہے کہ بچے کو اور بچے کی امی کو اپنے سے جدا کرو اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر آؤ، کعبے کے پاس جا کر چھوڑ کر آؤ. اس کی ایک تفصیل ہے، جدائی کی ایک آزمائش. پھر بچہ اور بڑا ہوا، اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے ماں باپ کو اس سے تمنائیں ہوتی ہیں، امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، میرے کام آئے گا. اور نبیوں کو سب سے بڑی یہ خوشی ہوتی تھی کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اللہ کا دین کا کام کرے گا، اور اللہ نے دین کی خدمت جو مجھے ذمہ داری دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت میری اولاد سے بھی لے لے، اور میری نسلوں کے اندر بھی اللہ کا دین کا کام کرنے والے پیدا ہو جائے. اس نیت سے، اس جذبے کے ساتھ اللہ سے بیٹے کی دعا مانگتے تھے حضرت انبیاء علیہ السلام. جب وہ بچہ اس لائق ہو گیا کہ ہونہار ہو گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، اور بالغ ہونے سے پہلے ایک 10 سال یا 12 سال کا بچہ اس لائق ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا.
اور خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں. قربانی کا حکم، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، اگر اللہ چاہتے جبرائیل علیہ السلام کو ڈائریکٹ بھیج کر بھی دے سکتے تھے، لیکن خواب دکھایا، خواب کے اندر حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنے. لیکن نبیوں کے خواب ہمارے آپ کے خواب کی طرح نہیں ہوتے تھے. نبیوں کا خواب وہ 100% سچا ہوتا تھا اور وہ وحی کے درجے میں اللہ کے حکم کا درجہ رکھتا تھا. نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، اس خواب کے اندر شیطان کا یا نفس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ہمارے اور دوسرے انسانوں کے خواب کی طرح نبیوں کے خواب نہیں ہوتے. اس خواب کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، کہ اللہ نے خواب میں مجھے حکم دیا ہے اور خواب کے اندر میں اللہ کے حکم پر تم کو ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹا بھی اسی باپ کا تھا جو وقت کا نبی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص دوست اور اولو العزم پیغمبروں کے اندر ہے. خلیل اللہ کا لقب ہے اور بڑے اعلیٰ درجے کے نبیوں میں شمار ہے. اولو العزم پیغمبروں کے اندر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہیں کی تربیت اور پرورش کا نتیجہ تھا. وہ بیٹا ماں باپ کا فرما بردار تھا، تابع فرمان تھا، باپ کے حکم کے خلاف ہرگز وہ بول نہیں سکتا تھا. اس بیٹے کا جواب باپ کا سوال سن کر وہ قرآن نے نقل کیا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، اگر اللہ کا حکم ہے مجھے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا، آپ اللہ کا حکم پورا کر دیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کہ جب ذبح ہونے کا واقعہ آئے گا اور آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں یہ سب صبر کروں گا، برداشت کروں گا اور اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں. یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ قرآن میں بتا رہے، نقل کر رہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان، آپ کو جو اللہ کا حکم ملا ہے آپ اس حکم کو پورا کر لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں کے اندر پائیں گے. میں صبر کروں گا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. قربانی کا حکم خواب کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے. اور بھی بڑی آزمائش ہے. اگر اللہ چاہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو ڈائریکٹ بھیج کر یہ حکم دے سکتے تھے قربانی کا، لیکن خواب کے اندر دکھایا. اور بڑی آزمائش. شیطان کو جب یہ سب حالات معلوم ہوئے تو حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس آیا شیطان اور کہا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہارے شوہر ایک خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور خواب تو انسان کیا کیا دیکھتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کہاں اس کی حقیقت ہے اور کیا ہوتا ہے. صرف ایک خواب کی بنا پر اپنے اکلوتے، اپنے لختے جگر نور نظر پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تمہارے شوہر. کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کہ معلوم ہو، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا. تو حضرت حاجرہ وہ بھی اسی شوہر کی بیوی تھی اور نیک فرما بردار، اپنے شوہر کی تابع فرمان اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والی. انہوں نے کہا کہ اگر میرے شوہر، میرے سر کے تاج حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں. اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور میرے شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں. اور شیطان وہاں سے بھی مایوس ہو کر جاتا ہے. قربانی کے تعلق سے بہت سارے عنوان ہیں. ان میں سب سے اہم چیز ہم کو یہ دیکھنے کی چیز ہے، جو ہماری ضرورت کی چیز ہے اور کام آنے والی چیز ہے، کہ قربانی کس پر واجب ہے.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نبی پڑھی تھی، من وجد ساعتا فلم یصحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس مسلمان کے پاس حیثیت اور گنجائش ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو ایسا مسلمان ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عیدگاہ کے قریب آنے، عید کی نماز میں شامل ہونے سے ایسے مسلمان کو منع کر دیا۔ کس نے؟ امام الانبیاء، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو، اور قربانی کی سہولت اور آسانی ہونے کے لیے کوئی بہت بڑا مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے، اور اس نصاب پر، اس مال کے اوپر سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ جیسے زکوٰۃ میں آپ نے سنا کہ زکوٰۃ کا مال جو نصاب ہوتا ہے، اس پورے مال پر، پورے نصاب پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کے 3 دنوں کے اندر اگر کوئی مسلمان صاحب نصاب ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، عاقل بالغ ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ مرحومین کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر پورا نصاب نہیں ہے لیکن گنجائش حیثیت ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اپنے بچوں کی طرف سے سہولت ہے، قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے، چاہے بچہ 1 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 10 سال کا ہو، جو بالغ نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس کا باپ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ واجب قربانی نہیں، یہ نفلی عبادت ہے۔ لیکن سب سے پہلے گھر میں جو صاحب نصاب ہے، جو نصاب کا مالک ہے، پہلے اس کے اوپر واجب ہے۔ اور بہت سے گھروں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ 1 قربانی کر لیں گے، 1 بکرا لائیں گے، اور گھر میں 3 بھائی ہیں، تینوں بالغ ہیں، تینوں صاحب نصاب ہیں، تینوں ان کی بیویاں ہیں، ان کے پاس زیور ہے، سونا چاندی ہے، وہ صاحب نصاب ہیں۔ 5-6 آدمی گھر میں صاحب نصاب ہے، اور ان 5-6 آدمیوں پر قربانی واجب ہے۔ 1 بکرا لائیں گے اور یہ سمجھیں گے بس گوشت تو کافی ہے نا، 1 بکرے کا گوشت سب کھا لیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں کی جاتی۔ اگر اس نیت سے کوئی قربانی کر رہا ہے کہ گوشت کھاؤں گا، یہ جانور کا گوشت اچھا ہے، مجھے پسند ہے، اور گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، اللہ کے یہاں 1 رتی بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا، قربانی ضائع بیکار ہو جائے گی۔ اگر بڑے جانور میں 7 حصے داروں میں 1 حصے دار کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہو گئی، سب کے حصے بیکار ہو جائے گے۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے قربانی کرنا ہے۔ گھر میں جتنے صاحب نصاب افراد ہیں ان تمام کی قربانی ہونا ہے۔ اگر گائے بیل بڑا جانور نہیں لا رہے ہیں، بکرے ہی کرنا ہے، تو جتنے صاحب نصاب ہیں ہر ایک کی طرف سے 1 بکرا۔ 5 لوگ گھر میں صاحب نصاب ہیں، 5 بکرے کرنا ہے، تب جا کر سب کی ذمہ داری ادا ہوگی۔ 1 بکرا لانے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ ہاں بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، کوئی گائے ہے، بیل ہے، بہت ساری جگہوں پر بھینس اور بھینسے کی قربانی ہوتی ہے۔ اس بڑے جانور میں جیسے اونٹ ہے، 7 آدمی مل کر 7 آدمی کی قربانی 1 جانور میں ہو جائے گی۔ اور قربانی کے تعلق سے شریعت نے یہ بھی ترتیب بتائی ہے، مالداری کے اعتبار سے لوگوں کی حیثیتیں الگ ہیں، کوئی لاکھوں کا مالک ہے، کوئی کروڑوں کا مالک ہے، تو اللہ کے نام پر جتنا مضبوط اور جتنا طاقتور جانور لائے گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر بکرا 1 سال کی عمر کا ہے اور اپنے پاؤں سے چل رہا ہے، پھر رہا ہے، تندرست ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک 10,000 کا بکرا ہے، ایک بکرا 15,000 کا ہے، ایک 20,000 کا ہے، قربانی 10,000 والے کی بھی ہوگی، وہ 1 سال کا ہے، تندرست ہے، اور اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ 15,000 کے بکرے کی بھی قربانی ہوگی، 20,000 کے بکرے کی قربانی ہوگی، لیکن ثواب میں فرق رہے گا۔ جس کی قیمت زیادہ ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، جس کا جانور جتنا مضبوط ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اور مضبوط اور بڑا اور زیادہ قیمت
کا جانور انسانوں کی اپنی حیثیت پر جوڑ دیا ہے. جیسے میں نے بتایا کوئی کسی کے پاس 1 لاکھ کا مالک ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس حیثیت کے مطابق جانور خریدے اپنی سہولت دیکھ کر. ایک آدمی کے پاس 10-20 لاکھ روپے ہیں وہ 20,000 کا 30,000 کا بکرا آسانی سے لے سکتا ہے. تو شریعت کا حکم ہے اپنی حیثیت کے مطابق مضبوط اور زیادہ قیمت کا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو. اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق اللہ کو حاضر اور ناظر کر کے اللہ کے لیے کرو. گوشت کھانے کی نیت ہرگز نہ ہو, کسی کو دکھانے کی نیت ہرگز نہ ہو, صرف اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور جتنے صاحب نصاب گھر میں افراد ہیں ان تمام افراد کی قربانی ہوگی تب یہ ذمہ داری ادا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قربانی کا تذکرہ فرما کر پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم, کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے شوہر ایک خواب کی بنا پر اپنے فرزند کو نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں, میں بھی اس کے لیے تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے اتنی سخت وعید ارشاد فرما دی کہ جو مسلمان حیثیت اور گنجائش ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے ایسا مسلمان ہماری عیدگاہ اور عید کی نماز میں شامل ہونے کے لیے ہرگز نہ آئے. کہ جو اللہ کے نام پر 5,000 میں حصہ مل سکتا ہے, 5,000 میں قربانی ہو سکتی ہے, 10,000 میں قربانی ہو سکتی ہے, 5-10 ہزار روپیہ بھی اللہ کے نام پر نہیں دے رہا ہے, اللہ نے اس کا لاکھوں کو دے رکھا ہے, اس کے پاس سہولت ہے, تو ایسے مسلمان کے لیے بہت سخت وعید ہے حدیث پاک کے اندر. تو پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نازک حالات میں اس اہم عمل کو, اسلام کی اس اہم قربانی کو اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات بہت نازک ہیں, قربانی کے جانوروں کی ہرگز نمائش نہ کریں, جہاں تک ہو سکے چھپا کر رکھیں اور ان کے چارے پانی کا خیال رکھیں. روڈ پر ہرگز نہ لائیں, غیروں کے سامنے ہرگز نہ لائیں, چھپا کر رکھیں, اس کی نمائش نہ کریں اور قربانی کے جانوروں کو ادھر ادھر نہ پھرائیں. بس جہاں ان کی ضرورت ہے چھپا کر رکھیں, ان کا چارہ وہیں پر کھلاتے رہیں. بہت حالت نازک ہے اور تھوڑا بھی موقع ملنے پر شریروں کو شرارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے.